بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ ماحول وہ چیز ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم ماحول کی پیداوار ہیں۔ جب انسان بالکل انفینسی میں تھا یا جو لائف ڈیولپ ہو رہی تھی، کچھ کہتے ہیں بیکٹیریا سے ہو رہی تھی، تو یہ وہ ماحول ہے جس میں سلفر سے اور ہیٹ سے اور ایکسچینجز سے اور والکینو سے بیکٹیریا اور پھر ہائر لائف آگے ڈیولپ ہوئی۔ اب یہ وہ ماحول ہے جس سے بارش کا نظام، کلائمیٹ سارا چلتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، خوراک، اور ہم اپنے ماحول کی پیداوار بھی ہیں اور ماحول کی وجہ سے زندہ بھی ہیں اور سسٹین بھی کر رہے ہیں۔ وہ ماحول جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، اور اس ماحول کو تباہ کرنے والا سب سے بڑی جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹی ہے۔ ہم جو میٹیریل یوز کرتے ہیں، پلاسٹکس اور باقی میٹیریل، جو انرجی یوز کرتے ہیں، اس سے ہمارا سارا ایکوافر تباہ ہو رہا ہے، ایٹماسفیئر اوپر جو ہمارا اوزون لیئر تک اسے ڈسٹرائے، گلیشیئر پہ سارا کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اگر ہم نے ماحول کو نہ بچانے کی کوشش کی تو ٹپنگ پوائنٹ جس پہ آ کے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، اس طرح کا ڈیزاسٹر جیسے 19,000 سال پہلے آئس ایج ختم ہو گئی اور وہ رج جو یورپ اور کیسپین سی کو ملاتی تھی وہ سب مرج ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ آریائی انسان جو ہے یہاں سے یورپ میں بھی گیا اینڈ آل دیٹ۔ اب اگر وہ گلیشیئر آ جاتے ہیں تو سارا یہ جو نیو یارک اور تھائی لینڈ اور کراچی اور بامبے سارا سب مرج نہ ہو جائیں گے۔ ٹھٹھا میں یہ شروع ہوا ہے۔ تو میرین کو اگر دیکھا جائے تو میرین پولوشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، پلاسٹک پائے جاتے ہیں اینڈ ادر۔ ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر احسان داؤد بٹ صاحب کو جو کہ میرین لائف۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں تھوڑا یہ میرین پولوشن کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ ہم نے ابھی انوائرمنٹ پہ دن بھی منایا۔ جی تھینک یو سو مچ. ایک تو یہ کہ آپ ہمیشہ امپورٹنٹ ایریاز کو کور کرتے ہیں آپ کے اپنے شو کے تھرو، اینڈ آلسو ایس ڈی پی آئی اور ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جو بھی گزرا ہے. آئی تھنک ہمیں اب انسان کو اور کمیونٹی آف نیشنز کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ انوائرمنٹ ڈیزاسٹر مین میڈ جو ہے وہ بالکل انیویٹیبل ہو چکا ہے. اور یہ چاہے آپ ریسنٹ فلڈز ان پاکستان ہیں یا اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہو رہا ہے، جو واٹر ریلیٹڈ پرابلمز آ رہے ہیں، نئی ڈیزیزز جو کریٹ ہو رہی ہیں، پینڈیمکس جو آ رہے ہیں، یہ تمام وہ ایریاز ہیں جو انسان کے لیے کنسرن ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ انفارچونیٹ وہ ایریا ہے جو کہ انسان نے خود پروڈیوس کیا ہے، جس میں ایک پلاسٹک اور پلاسٹک ریلیٹڈ انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ اور کریٹیکل ہو چکا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً 2050 آن ورڈ جو پلاسٹک کی پروڈکشن ہوئی ہے، اور 2015 ایکچولی، اور اس کے بعد آلموسٹ ایک ٹرک لوڈ ایوری منٹ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈمپ کیا جاتا ہے. اور وہ مختلف وجوہات ہیں اس کی، پور سیوریج سسٹم کے نتیجے میں، کلچرل اسپیکٹس جو ہیں ہمارے ہمارے یا ناٹ سو ڈیولپ کنٹریز کے، اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اوور آل جو پلاسٹک مرج ہو رہا ہے واٹر کے اندر، وہ تھرو ریور، تھرو سیوریج سسٹم، تھرو ڈمپنگ آف پلاسٹک. اگر آپ شپس میں جا رہے ہوتے ہیں یا فیریز میں جا رہے ہوتے ہیں، بوٹس میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، یا کوسٹ لائن کے اندر اگر آپ لوگ جو رہتے ہیں ہیبیٹنٹس ہیں وہ جو، اور اس کی وجہ سے جتنی بھی ایکولوجیکل سسٹم ہے، بایو ڈائیورسٹی ہے، جو ایلیمنٹس ہیں انڈر واٹر، وہ تمام ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر پلاسٹک نیٹس بھی آتے ہیں جو کہ گوس نیٹس ان کو کہتے ہیں، جو کہ پانی کے اندر ڈمپ کر دیے جاتے ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ جہاں یہ اس کی کریٹیکلٹی اتنی زیادہ ہے، وہاں پر اس کو سمجھنا ایٹ اے سوسائٹی لیول نہیں کیا جا رہا. ہم دیکھتے ہیں فلڈز آتے ہیں، اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے اس کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کا کہ جس ایریا میں آ رہا ہوتا ہے وہی صرف ریئلائز کرتے ہیں، باقی تو صرف باتیں کرتے ہیں. اور جب تک آپ کے گھر تک وہ ڈیزاسٹر نہیں پہنچتا آپ ریئلائز نہیں. اور آئی تھنک ہماری 1100 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، اور اگر آپ اس کو ٹریول کریں تو آپ کو کئی جگہوں پہ فلتھ نظر آتا ہے. آپ کے اتنے خوبصورت سینڈی بیچز ڈسٹروائے ہو چکے ہیں بیکاز آف دیز فلتھ. کراچی کے اندر جو شپ موومنٹ ہے وہ اتنی، پانی کا کلر اتنا ڈارک ہو اور چکا ڈارک ہو ہے. چکا ہے، مطلب اس کے اندر شپنگ کالا رنگ ہے وہ۔ شپنگ اور بہت ساری شپنگ ایکٹیویٹی وہاں پہ نہیں ہو سکتی. اب آپ گوادر آپ نے جس طرح شروع کیا ہے، بڑا پریسٹین ہے۔ بالکل اگر ابھی آپ نے نہیں اس پہ پالیسیز بنائی. اور اس بات میں ایس ڈی پی آئی کو ایک اور چیز کی دعوت میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور انکریج کرتا ہوں کہ اس میں سوچیں، بیکاز یہاں پہ جو کام ہوتا ہے وہاں پہ پالیسی
ایڈوکیسی اور اس کے علاوہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی کام ہوتا ہے اور اسٹیک ہولڈرس کو بٹھایا جاتا ہے. آئی تھنک ہمیں بہت جلدی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. ہماری جو صرف آپ کراچی کا ایگزامپل لے لیں، وہاں پہ جتنا پلاسٹک ڈمپ ہو رہا ہے، اور آپ انٹرسٹنگ بات یہ کہ پلاسٹک کی یوز کتنی دیر کی ہوتی ہے. میکسیمم واٹر بوٹل جو آپ یوز کرتے ہیں یا پلاسٹک کنٹینرز ہیں یا لفافہ جو ہے 15 منٹ سے 20 منٹ کی یوز ہوتی ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ آپ کی میرین لائف پہ پڑتا ہے وہ جنریشنز تک جاتا ہے، چاہے وہ ہیلتھ وائز ہو، چاہے واٹر سکیسٹی کے ایشوز ہیں، واٹر پولوشن کے ایشو ہیں. بیکاز پانی جو ہے نا سر، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا نہ صرف ہاؤس ہولڈ بلکہ اس گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ میں، کیونکہ یہ مرین واٹر ہی ہے جو کہ آپ کے ٹمپریچر کو لوور رکھتا ہے. یہ مرین واٹر ہی ہے جو آپ کی بہت ساری انڈسٹریز کو چلاتا ہے. یہ مرین واٹر ہی ہے جہاں پر آپ کی سپلائی چین اور لاجسٹکس موو کرتی ہے. اگر آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا تو پھر آپ کے پاس بچے گا ہی کیا. زمین کے اندر تو اچھا، اب ویسے آگے کیا کیا جائے؟ یہ تو ہو گیا نا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آگے کیا کیا آئی جائے. تھنک ہمیں 3 چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک سی پیک کو بھی اس میں اگر ہم ڈالیں یا ایسے کوئی انیشیٹو جس کے اندر ہمیں دوسروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل چائنا نے بھی گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو لیے اور اس کے اندر بایو ڈائیورسٹی، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل پروٹیکشن کو بہت زیادہ سگنیفیکنس دی جا رہی ہے. اور اسی کے اندر اگر ہم ان سے ہی سیکھ لیں تو ان کے ایک اسپیکٹ جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو بھی پالیسی آرٹیکولیشن ہوتی ہے یا پالیسی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کے اندر پہلے وہ سوسائٹی کا فیکٹر دیکھتے ہیں، پھر گورنمنٹ کا دیکھتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر دیکھتے ہیں. ہمیں بھی یہاں پر اسی اسٹیج پہ چلنا ہوگا، اور اس کے لیے چاہے وہ ایس ڈی پی آئی ہو، چاہے پلاننگ کمیشن ہو یا اور تھنک ٹینکس ہو، انہوں نے نالج شیئرنگ، نالج کریشن، کیپیسٹی بلڈنگ، چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں، کیونکہ اگر پرابلم کی اویئرنیس ہی نہیں ہوگی تو اس کا سلوشن کیسے نکلے گا. سو ایک اسپیکٹ یہ ہے جو سافٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ نے نالج شیئر کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، جو پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، لوگوں کی کیپیسٹی بڑھانی ہے. اور لوگوں، وین آئی سے پیپل، آئی مین بوتھ فرام دی انڈسٹری اینڈ آلسو دی گورنمنٹ. کیونکہ گورنمنٹ جب پالیسی بناتی ہے تو پالیسی کو انکریمنٹل رکھے. یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ چینجز آ جائیں گی، وہ بالکل نہیں آئیں گی. آپ فیز بائی فیز کریں. آپ نے کئی دفعہ یہ آرڈرز دیے کہ اسلام آباد نو پلاسٹک ہوگا. کیا اسلام آباد نو پلاسٹک ہوگا؟ یا تو آپ آرڈر نہ دیں، اور اگر آپ دیتے ہیں تو پھر اس کو فورسفلی نہیں، اس امپلیمنٹ. کے نیچے امپلیمنٹیبلٹی جو امپلیمنٹ کرنے کے، وہ دیکھیں آپ، ایک وہ پلاسٹک نہیں ہے تو پلاسٹک کی ہے کہ وہ بہت پتلا، کم قیمت اور مضبوط میٹیریل ہے. اب وہ مفت پڑتا ہے. اب اس کے ساتھ جو آپ کو بیگ دیتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو 10 روپے کے، اس کاسٹ کو کون بیئر کرے گا؟ آئی تھنک یہیں پر جہاں پہ گورنمنٹ کا رول آتا ہے نا، اور یہیں پر گورنمنٹ نے 3 چیزیں کرنی ہے. پہلے ہم نے یہ بات کی آن دا سافٹر پارٹ. گورنمنٹ نے اب انسینٹیوز دینے ہیں. انڈسٹری کو سب سے پہلے انسینٹیو دینا ہے کہ وہ بایو ڈائیورس مٹیریل، ایسے پلاسٹک پروڈیوس کریں جو بایو ڈیگریڈیبل ہوں، تاکہ اس کی کنزمپشن کا ایک ٹائم فیکٹر ہو، اور پیپر کی طرح وہ پھر خود ہی کا کنزیوم ہو جائے یا کنزیومیبل پلاسٹک ہو. اور اس کے لیے بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے. آپ کے رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر ملک کر رہے ہیں، انڈونیشیا کر رہا ہے، ملیشیا کے اندر بنانا لیوز کے تھرو ہو رہا ہے. اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے ایگری بیس پروڈکٹس ہیں جن کی ویسٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس طرح کے مٹیریل پروڈیوس کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے تو گورنمنٹ کو اس کو انسینٹیو دینے چاہیے. وہ انڈسٹری جو کہ اوور آل انوائرمنٹ اینڈ مور سو فار پلاسٹکس، کیونکہ ہماری ڈسکشن اس پہ، اگر اس پہ کوئی انیشیٹیو لیتی ہے ٹو کنزرو میرین لائف، تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو لوگ اس میں نالج کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے. تو تھرڈلی یہ کہ جو آپ پالیسیز بنائیں، جو کہ آپ ریسٹرکٹیو پالیسیز بناتے ہیں، ریگولیشنز جو بناتے ہیں، این او سیز جو آپ کرافٹ کرتے ہیں، ان کو ضرور ایسا رکھیں کہ وہ انشور کیے جا سکیں. انسپیکشنز جو ہوتی ہیں وہ صرف بائی نام نہ ہوں کہ جائیں ٹک ان دا بلاک ہو جائے، اور چاہے وہ لیبر انسپیکشن ہو یا انوائرمنٹل انسپیکشن ہو. یہ ایک تو ان لوگوں کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں اور کب دیکھنے جا رہے ہیں، اور لائک وائز یہ کہ وہ انفورس کیے جا سکیں. ہمارا بہت بڑا ایشو ہے انفورسمنٹ کا. آپ کراچی جائیں تو صحیح سر، آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پر کیا حالات ہیں، انوائرمنٹ کتنی. فشنگ سر آپ دیکھ لیں، آپ کی فشنگ انوائرمنٹ، جو فشنگ سٹینڈرڈز آپ یوز کر رہے ہیں، جو فشنگ مٹیریلز آپ یوز کر رہے ہیں، اور اس پہ ریگولیشنز ہیں، وہ آپ کی کتنی آپ کی فش ضائع ہو اچھا، جاتی یہ ہے. بتائیں کہ
آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کی ایک تو لیجسلیشن پش میتھڈ ہے. اگر آپ نے انہیں پل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی کیمپین وغیرہ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ یا ٹاپ سے نیچے یا کوئی ایک کنسالیڈیٹڈ کوئی فریم ورک بنایا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل یہ تو بات درست ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن سوسائٹی کے اسپیکٹ میں ہم اپنے گھروں سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ نہیں وہ تو اور کرنا چاہیے، لیکن گھروں سے ابھی نہیں کر رہے نا. کل کرنا شروع کر دیں. کیا کریں گے آپ؟ کس طرح اس کو اگنیٹ کریں ایک تو گے یہ کہ شروع آپ کی جو کیریکولم ہے اور اسپیشلی جو پرائمری اسکولس کا کیریکولم ہے اس کے اندر آپ نے انوائرمنٹ اور چاہے وہ پلاسٹکس ہیں ان کے متعلق لٹریچر آپ کو ڈالنا پڑے گا اور اس کو پڑھانا پڑے گا تاکہ لوگوں کے ساتھ نالج شیئرنگ ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جو اگلے 10 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر آپ کی مارکیٹ کے اندر ورک فورس کے طور پہ آئیں گے، اگر وہ اویئر ہوں گے اس پرابلم کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ فار ایگزامپل گورنمنٹ ہے، اور اگر آپ کبھی چائنا جائیں یا ملیشیا جائیں یا ایسے ملک جہاں پر صفائی ایک، ہم تو کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جہاں پہ صفائی انشور ہوتی ہے وہاں پر آپ ذرا بلو ایریا ہے جو آپ کا ایلیٹ ایریا ہے، اس میں کتنے ڈسٹ بنس پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب جہاں پڑے بھی ہیں لوگ نہیں پھینکتے. اور جو پڑے ہوئے وہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے نہیں جو اکثر، ثابت بھی اب یہاں بالکل جہاں ہم بیٹھے ہیں سامنے ایک بڑا ڈسٹ بن اور وہ یوز نہیں کرتے. آپ اس میں ڈالیں جا کے، لوگ اس کے سامنے سیڑھی سے اتر کے کسی دکان کے ساتھ کونے میں پھینک دیں. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح آپ اور بھی بہت سارے آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دی فلتھ دیٹ وی کریٹ، بٹ ہم صرف پلاسٹکس کی بات کریں تو آئی تھنک ایک تو یہ کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ پلاسٹک پروڈکٹس کو کہیں ویسٹ کرتے ہیں کہ ڈمپ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی گورنمنٹ انسینٹیو دے سکتی ہے. آپ کے جو اوور آل جو میکینزم ہے، پالیسنگ کا میکینزم ہے، اس کے اندر آئی تھنک ہمیں انیشیٹوز دینے کے لیے آئی تھنک کیرٹ اینڈ اسٹک بوتھ، ناٹ جسٹ اسٹک کہ ہم کریں کیونکہ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آئی تھنک مور آن دا کیرٹ پارٹ. اور اسی طرح ہی ہم ٹیکسیشن کے اندر اگر کوئی ایسا انڈسٹری ہے جو کہ فار ایگزامپل اس طرح کے پروڈکٹس پہ کام کر رہی ہے، R&D کر رہی ہے یا پروڈیوس کر رہی ہے، اس کو آئی تھنک ٹیکس ہالیڈیز دی جائیں، انسینٹیوز دیے جائیں. آپ ایک اور بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اور آپ نے اچھا کیا مجھے آئی تھنک آپ اپنے SEZs میں تو سب سے پہلے اسپیشل اکنامک اب زونز نئے جو اگر ہیں بننے ہیں، جو بننے ہیں ان کے چائنیز اندر تو انشور انویسٹمنٹ کریں. آنی ہے وہاں تو ہونا چاہیے. آپ دو چیزوں میں انشور کر سکیں، ایک تو یہ کہ آپ اس طرح کی اور میں بہت فیئرفلی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ پریکٹیکلی ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بھی بن چکے ہیں پلاسٹک کا. بہت سارا ریجنل پلاسٹک آپ کے پاس آ کے ڈمپ ہوتا ہے، آپ یوز کرتے ہیں اس کو، لیکن پریکٹیکلی وہ ڈمپ کر رہا ہے کیونکہ بہت ساری ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پہ ریگولیشنز ہیں جہاں پر آپ پلاسٹک ویسٹ نہیں یا نہیں کریٹ کر سکتے، یا آپ کو اس کو ان ٹرمز آف ود ان دی انڈسٹری آپ نے اس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ نہیں ہو سکتا تو وہ یہاں پر آ کے ڈمپ ہوتا ہے، اور جب ڈمپ ہوتا ہے تو پھر یوز ہوتا ہے، اور اس کا جو ہیومن اور میڈیکل اسپیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہی. سو آئی تھنک کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ کچھ کیا جائے کیونکہ امپورٹنٹ آئی تھنک وہ ٹائم بھی گزر گیا ہے. ہم اچھا. بہت جو کریٹیکلٹی آف دی سچویشن اتنی آ چکی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ہمارا تو ریلیجن ہمیں کہتا ہے نا سر، ہمیں تو ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ اب آپ پلاسٹکس کی کیا بات کرتے ہیں، ہم پانی کتنا ضائع کرتے ہیں سر. کون سے ملک ہیں جہاں پر اتنا پانی ضائع ہوتا ہے؟ وہ گاڑیاں دھل رہی ہوتی ہیں سڑکوں میں، اور کون سا ایسا میکینزم ہماری مسجدوں میں ہے جہاں پہ پانی ضائع نہ ہو. سو آئی تھنک یہ اوور آل جہاں پر آپ نے چلیں سوسائٹی کی جی، بات کی. یہ تو اب دیکھنا ہے. تو آج کی ڈسکشن سے یہی نکلا کہ یہ کرنا ہے، بٹ اس کے لیے کیرٹ اینڈ اسٹک ایک تو دونوں کرنی پڑیں گی. لیجسلیشن ہونی چاہیے. میں ریسنٹلی ابھی کہیں سن رہا تھا کسی ملک کا کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے ملک میں کر دیا. کس طرح؟ $5,000 ہم نے اس کا فائن کر دیا. اینڈ اٹ ہیپنڈ. اور اگر نہ کوئی کرے تو وہ امیجیٹلی ہو گیا، لیکن وہ پھر ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو مینٹین کرنا. دوسرا یہ ہے کہ سپلائی چین کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ پلاسٹک کی جو تھیلے ہیں وہ اس کے ساتھ، تو اٹس اے ہول 360 ڈگری ایفرٹ. دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے. آج تک کے لیے اتنی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.